کی ضرورت ہے۔ اسلام نے کہیں ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، ہر چیز کی رہنمائی کی گئی، ہر چیز کی رہنمائی کی گئی، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے آپ لیکچرر ہوں، آپ چاہے پروفیسر ہوں، آپ چاہے ڈاکٹر ہوں، آپ چاہے تاجر ہوں، بزنس مین ہوں، آپ وکیل ہوں، جج ہوں، آپ اولاد ہوں، والدین ہوں، نانا نانی ہوں، دادا دادی ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، جس عمر کے آپ ہوں، لیکن میرے دوستو اسلام نے سارا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے آخر میں رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، آج کے خطاب میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ معاشرے اور کلچر پر اسلام کے کیا احسانات ہیں اور کتنے عظیم احسانات ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، آئے دن جو خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، زیادتی نہ ہوگی کہ ہمارے اپنے بستی کے جو حالات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور آگے بڑھ کر میں کہوں ہمارے اپنے خاندان اور آس پڑوس کے حالات جو ہمارے سامنے آتے ہیں، جس انداز سے انسانوں کے اندر سے انسانیت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، رشتہ داری کی دھجیاں اڑتی نظر آ رہی ہیں، اولاد کا والدین کے ساتھ لاپرواہی کا معاملہ، لڑکیوں کا اپنے خاندان اور اپنے فیملی کی عزتوں کو اچھالنے کا معاملہ، بھائی اور بھائی کے اندر دشمنوں جیسی کیفیت، والدین اور بچوں میں اتنا بعد اور اتنی دوری کہ جس کا تصور ادھر کچھ سالوں میں بہت ناممکن تھا، یہ سارے حالات جب ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے سامنے یہ حالات آتے ہیں تو ہمیں ایک ٹھنڈی سانس لینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے سچے پکے مسلمان ہونے پر فخر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسلام نے انسانیت کے جو حقوق دیے ہیں، رشتہ داروں کے جو حقوق دیے ہیں، پڑوسیوں کے جو حقوق دیے ہیں، فیملیز کے جو حقوق دیے ہیں، ازدواجی زندگی کے جو حقوق دیے ہیں، اولاد کے والدین پر، والدین کے اولاد پر جو حقوق دیے ہیں، ان کو باضابطہ طور پر ڈھونڈنے، تلاش کرنے، جاننے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آج اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کیسا عظیم دین اللہ رب العزت نے ہمیں عنایت فرمایا، کیسی عظیم کتاب قرآن کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے، کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور ہمارے رہنما ہیں، ہمارے سب کچھ ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ہمیں ان چیزوں کو جاننے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج انسانیت سوز حالات پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں، کس طرح سے انسانیت کے حقوق ختم کیے جا رہے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے، عجیب ترین معاملہ ہے۔ کتوں سے محبت کی جا رہی ہے، کتوں کو اپنا ورثہ دیا جا رہا ہے، بلیوں کو اپنے جائیداد بانٹے جا رہے ہیں، جانوروں پر تو لوگ نچھاور ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اپنے پیرنٹس کو، اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر آ رہے ہیں، اپنی اولاد کو کسی
प्ले स्कूल में छोड़ दे रहे हैं और कुत्तों के साथ रह रहे हैं, बिल्लियों के साथ रह रहे हैं। अजीब मामला मेरे दोस्तों दुनिया भर का आज है। तो हमें इस्लाम ने जो हुकूक दिए हैं, इंसानियत के हुकूक, इस्लाम ने जो हुकूक दिए हैं रिश्तेदारी के, इस्लाम ने जो हुकूक दिए हैं पड़ोसियों के, इस्लाम ने जो हुकूक दिए हैं वालिदैन के, और इस्लाम ने जो हुकूक दिए हैं औलाद के, मेरे दोस्तों इन हुकूक को जानने और उस पर अमल करने और उसको दूसरों तक पहुंचाने की आज जरूरत है, वरना मुआशरा जल रहा है। आग बेराह रवी की है, आग हुकूक को हड़प लेने की है, आग दुश्मनी की है। इस आग में मेरे दोस्तों पूरा मुआशरा जलता चला जा रहा है। हमारी अपनी बस्तियां उसी के हवाले, हमारे अपने खानदान उसी के हवाले है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुसलमानों के कई कई फैमिलीज हैं जो इसी के शिकार में। आज भाई भाई के साथ बुग़्ज़ रखा हुआ है, साले और बहन भाई के अंदर इतना बुग़्ज़ आज पाया जा रहा है, इतनी दिली दुश्मनी पाई जा रही है जिसका तसव्वुर नामुमकिन था। अपनी बहन के लिए तो भाई अपनी जान देने के लिए तैयार होते थे, लेकिन आज बहन भाई को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अजीब माहौल मेरे दोस्तों आज हमारे मुआशरे में है। हमें इन हुकूक को जानने की जरूरत है। हुकूक को जान जान कर, क्या हुकूक इस्लाम ने दिए हैं, इस्लाम के अंदर कैसी बेहतरीन आज़ादी है, इस्लाम के अंदर कितने बेहतरीन हुकूक हैं, मैं आपको बताता चलूं। इस्लामी हुकूमत जहां होगी, इस्लामी हुकूमत में गैर मुस्लिम को जो है ताकत दी जाएगी, उसको जिम्मी माना जाएगा, उसकी हिफाजत इस्लामी हुकूमत के हक में होगी। हर मुसलमान पर फर्ज होगा कि किसी भी गैर मुस्लिम की हिफाजत की जाए। ये इस्लाम का कानून है, ये इस्लाम का हक है। मेरे दोस्तों अगरचे यहाँ पर इस्लामी हुकूमत नहीं है, लेकिन हम इस्लाम के पाबंद हैं। हमें चाहे वो किसी मजहब के हों, चाहे वो जैसा अमल हमारे साथ कर रहे हों, लेकिन इस्लाम ने तो यही हुक्म दिया कि हम हमदर्दी का मामला करें, हम रवादारी का मामला करें, हम इंसानियत के हुकूक अदा करने वाले बने। क्या हम नहीं जानते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा इकराम के साथ खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा मामला किया गया और उन्होंने उसका रद्द अमल क्या किया। मेरे दोस्तों आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है। सोशल मीडिया पे हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, बाजार में हो, कारोबार में हो, हर जगह मेरे दोस्तों हमें अमली तौर पर यह बताने की जरूरत है कि इस्लाम ने तुम्हें क्या हक दिया है। तुम अगरचे गैर मुस्लिम हो, तुम अगरचे हमारे मजहब के नहीं हो, तुम अगरचे हमारे खानदान के नहीं हो, तुम अगरचे हमारे पड़ोसी नहीं हो, लेकिन तुम्हारे साथ हमारा मामला मुल्क का है। हम एक ही मुल्क के शहरी हैं, तुम इंसान हो, हम भी इंसान हैं, तो चाहे वो जैसा मामला करें, हमें इस्लाम ये हुक्म देता है कि हम उनके साथ अच्छा मामला करें। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक यहूदी ने गाली बकी। एक बार, दो बार, 10 बार ठहरे हुए हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे ठहरे हुए हैं, वो गाली बकता जा रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला कहता जा रहा है, वो सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं। बड़ी देर बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी कुछ जवाब दिया। मेरे दोस्तों बड़ी देर के बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस यहूदी को पलटा के जवाब दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खफा होके वहां से चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए हुजूर के पास पहुंचे और कहा कि या रसूल अल्लाह, आप तो नाराज हो गए, वो बड़ी देर से गाली बक रहा था, मैंने एक उसको जवाब दिया, बड़ी देर के बाद मैंने जवाब दिया, आप खफा हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर, जब तक तुम खामोश थे तुम्हारी तरफ से फरिश्ते उसको जवाब दे रहे थे, जब तुमने जवाब दिया तो फरिश्ते तुम्हारा साथ छोड़ दिए। चूंकि फरिश्ते तुम्हारा साथ छोड़ दिए इसलिए मैं वहां से चल दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे दोस्तों इस वाक़े से हमें पैगाम मिलता है कि सामने वाले चाहे जितना जुल्म कर लें, चाहे जितनी उनके अंदर बेहिसी आ जाए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम कानून के अंदर होते हुए हम खामोशी का इजहार करें,
ہم اسلام کا اظہار بتائیں، اسلام کے حقوق بتائیں، اسلام کے اخلاق بتائیں، اسلام کا کیریکٹر ان کے سامنے پلے کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جس طرح مکہ مکرمہ میں پوری کی پوری آبادی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئی، صحابہ اکرام کے قدموں میں آ گئی، کیا آپ نہیں جانتے فتح مکہ کے وقت کیا ہوا؟ ان لوگوں نے اتنی تکلیفیں دی، اتنی دشمنی کی، لیکن اللہ رب العزت نے جب انہیں سربلندی دی، جب فتح دیا، میرے دوستو سارے کے سارے لوگ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے قدموں میں پڑ گئے۔ تو ہمیں اس کیریکٹر کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ جو حقوق اسلام نے ہم وطنوں کے لیے دیے ہیں، ان حقوق کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو چراغ سے چراغ جلتا ہے، ہمارے جو اخلاق ہیں ان اخلاق کو اگر ہم پیش کریں گے تو میرے دوستو ایمان اور اسلام ان کے سامنے آئے گا۔ اسی لیے لوگوں نے لکھا، علماء نے لکھا کہ ہم میں ہر ایک اللہ اور اس کے رسول کے نمائندے ہیں، ہمیں دیکھ کر وہ اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں گے، اسلام نے کیا حقوق انسانیت کو دیے ہیں، اسلام نے کیا حقوق پڑوسیوں کو دیے ہیں، اسلام نے کیا حقوق رشتہ داروں کو دیے ہیں، اسلام نے کیا حقوق والدین کے دیے ہیں، اولاد کے دیے ہیں، بھائی بہن کے دیے ہیں، رشتہ داروں کے دیے ہیں، سسرالی رشتہ داروں کے دیے ہیں، دوست احباب کے دیے ہیں۔ میرے دوستو یہ کوئی کتاب میں نہیں پڑھتے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان حقوق کو آپ تمام میں سے بھی کسی نے کتابوں میں نہیں پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا یا پھر آپ نے اپنے بڑوں کا عمل کرتا ہوا دیکھا ہوگا اور اس کو اخذ کیا ہوگا، اس کو لے لیا ہوگا۔ میرے دوستو اسلام کا جو پیغام ہے، انسانیت کا جو پیغام ہے، بھائی چارے کا جو پیغام ہے، رشتہ داری کے جو حقوق ہیں، والدین کے جو حقوق ہیں، اولاد کے جو حقوق ہیں، دوست احباب کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کو کوئی غیر مسلم کسی کتاب میں نہیں پڑھے گا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہم پر وہ پڑھے گا، ہمارے عمل کو دیکھے گا، ہمارا عمل انسانوں کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا عمل جانوروں کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا معاملہ رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا معاملہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے، والدین کے ساتھ کیسا ہے، اولاد کے ساتھ کیسا ہے، یہ دیکھ کر میرے دوستوں وہ متعین کریں گے کہ اسلام کی کیا تعلیمات ہیں۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، ابھی بہت وائرل ایک نیوز چل رہی ہے، ایک کسی باپ کے 3 بیٹی موجود ہیں اور اس باپ کا انتقال ہوتا ہے، ان 3 بیٹیوں کو اس باپ نے بہت قابل بنایا، پڑھایا لکھایا، بڑا قابل بنایا، اچھے پوسٹ پہ وہ موجود ہیں، آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، لیکن اس کے آخری کریا کرم پر، اس کے آخری سفر پر میرے دوستو اس کی ایک بیٹی بھی آ کر جو ہے کندھا دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان کے جو رسومات ہوتے، غیر مسلم کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے کسی رسومات میں اس کی کسی بیٹی نے شرکت نہیں کی۔ پوری دنیا میں یہ ویڈیو وائرل ہے اور لوگ بہت اس پر جو ہے تشویش ظاہر کر رہے ہیں میرے دوستو کہ کیسی اولاد ہے۔ میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں والدین کے جتنے حقوق اسلام نے بتائے ہیں کسی اور مذہب نے نہیں بتائے، کسی مذہب نے نہیں بتائے، کسی مذہب، کوئی مذہب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسلام سے زیادہ حقوق کسی نے بتائے ہوں۔ والدین کے ہی نہیں، کسی بھی سٹرکچر میں آپ لے لیجئے، زندگی کے کسی بھی سچویشن میں آپ لے لیجئے، اسلام نے جتنے حقوق بتائے ہیں اور جیسا گائیڈنس اسلام نے کیا ہے کسی مذہب میں یہ موجود نہیں ہے۔ اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات دیکھی جاتی ہے، والدین بڑھاپے کو آتے ہیں تو وہ بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ آپ کے شہر میں کتنے ایسے والدین ہیں، کتنے ایسے والدین ہیں جو ایک کمرے میں بند ہیں، ان کی اولاد بلڈنگ میں ہے، 3 فلور کی بلڈنگ ہے اور ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیا گیا ہے جیسا واچ مین کے لیے بنایا جاتا، اس کمرے میں بوڑھا اور بوڑھی لیٹے ہوئے پڑے ہوئے۔ والدین کے حقوق کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آج وہ ویڈیو وائرل ہوا اس لیے کسی اور مذہب کی تھو ہو رہی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کتنا میں بڑوں سے یہ پیغام شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے کان پکڑیے اور ان کو درست کیجیے، ان کو بتائیے کہ حقوق کیا ہوتے ہیں، ان کو بتائیے کہ بڑوں کے ساتھ کیسا اٹھنا بیٹھنے کی ضرورت ہے، کیسے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔
آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کے جو اولاد ہیں، جو نوعمر بچے ہیں اور نوجوان بچے ہیں، ان کو کسی کے کوئی حق کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ بڑے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ پیر پھیلائے بیٹھے ہیں، بڑے لوگ آ جاتے ہیں وہ اپنے فون میں مستقل مصروف ہیں، گیمنگ چل رہا اور پتہ نہیں ریلز دیکھ رہے۔ ایسا ماحول میرے دوستو ہمارے گھروں میں ہے کہ کل کو یہ بچے ہمیں بھی چھوڑ دیں گے۔ ہم اگر ان کی تربیت کریں گے، اگر ہم ان کو ڈانٹیں گے، اگر ان کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں گے تو کل بڑھاپے میں وہ ہمارے کام آئیں گے، ورنہ وہ اتنے بگڑ جائیں گے۔ آج دیکھا جا رہا ہے ذرا سی بات پر اپنے والدین سے خفا ہوتے ہیں اور اولڈ ایج ہوم میں چھوڑاتے ہیں، یہاں تک کہ واقعات سننے میں آ رہے کہ مرڈر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ختم ہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، دوائیاں دے کر بہت سارے والدین کو اولاد نے ختم بھی کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، لیکن اظہار کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن کیا کریں، مجبوراً اظہار کرنا پڑتا ہے۔ آہستہ آہستہ والدین کے حقوق کو اتنا ختم کیا جا رہا ہے کہ کل کو ان کی دیکھ رکھ کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے، انہیں اولڈ ایج ہوم کے حوالے کیا جا رہا ہے یا انہیں قبر کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے، اپنی اولاد کے، اپنے پڑوسیوں کے، اپنے انسانیت کے سارے حقوق جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔